ویلکم بیک پیارے بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تھا اور راہب کے پاس جاتا تھا, اور اس کے بعد کس طریقے سے اس نے یہ بات سمجھی کہ راہب کا علم جادوگر کے علم سے بہتر ہے. اس کے بعد راہب نے اسے منع کیا کہ تم کسی کو مت بتانا اس بارے میں. تو اس نے کیا کیا, آپ کو پتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فضیلت دی تھی, اور وہ فضیلت یہ تھی کہ وہ مادر ذات اندھوں کو, برس والوں کو اور بہت ساری بیماریوں کو ٹھیک بھی کر سکتا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ ٹھیک کرنے سے پہلے کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ آپ اللہ پر ایمان لیں تو میں آپ کی بیماری کو ٹھیک کر دوں گا. تو آپ کو پتہ ہے اسی طریقے سے اس نے بادشاہ کے ایک مذاہب کی بیماری بھی ٹھیک کر دی. لیکن جب ایسا ہونے لگا تو بادشاہ تک خبر پہنچ گئی, اور جب خبر پہنچی تو اس کو پتہ لگا کہ یہ تو لوگوں کو ایمان کی طرف لے کر آ رہا ہے اور لوگ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں. اس نے کیا کیا, اس نے حکم دیا, اس نے کچھ اہل ایمان کو مروا دیا. جو لوگ ایمان لائے تھے کچھ کو تو مروا دیا, اور اس کے لیے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر جاؤ اور اس کو وہاں سے نیچے پھینک دو. جب سپاہی اس لڑکے کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے اور اس کو نیچے پھینکنے لگے تو اس نے اللہ سے دعا کی. اللہ سے دعا کے بعد وہ پہاڑ لرزنے لگا, اور اس لڑکے کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس کو پھینکنے کے لیے گئے تھے ان پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے. اور یہ لڑکا واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ نے پھر حکم دیا, اس نے کہا اس لڑکے کو ایک کشتی میں لے جاؤ سمندر کے بیچ میں, اور وہاں سے اس کو سمندر کے اندر پھینک دو. وہ اس کو لے کر گئے. جب سمندر کے بیچ میں وہ کشتی پہنچی تو اس لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی. وہ کشتی ڈوب گئی, سب لوگ مر گئے اور وہ لڑکا بچ گیا, اور وہ دوبارہ سے بادشاہ کے دربار میں آ گیا. اور جب دوبارہ سے آیا تو پیارے بچوں اس نے کہا کہ آپ بسم اللہ رب الغلامی پڑھیں گے اور مجھے ماریں گے تو میں مر جاؤں گا. اس نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ رب الغلامی. یعنی کہ اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے. جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ کو تو اتنا غصہ تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کہوں گا. ایک میدان میں لے جایا گیا اور لے جا کے تمام لوگ جمع ہو گئے, اور اس بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلامی کہہ کے اس کو مارا اور وہ مر گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوا؟ وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب کے سب ایمان لے آئے. کس پہ ایمان لے آئے؟ اللہ پر ایمان لے آئے. انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ایک ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. جب سب لوگ ایمان لے آئے تو پتہ ہے بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے, کہا جاتا ہے کہ بہت ساری خندقیں کھدوائیں. خندقیں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ زمین میں بہت بڑے بڑے گڈھے کر دیے, اور ان گڈھوں کے اندر کیا کیا؟ آگ لگوا دی. ان میں آگ لگ گئی, اور جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے ان سے کہا کہ یا تو تم لوگ ایمان سے انحراف کر لو, یعنی کہ ایمان سے پھر جاؤ, یا تو تمہیں اس آگ میں داخل کر دیا جائے گا. کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ایمان لانے والے لوگ تھے ان سب کو لا کے وہاں کھڑا کیا گیا. اس خندق کے ایک طرف دائیں اور بائیں کون لوگ کھڑے ہو گئے؟ بادشاہ اور اس کے ساتھی, اور وہ لوگ وہاں پہ جلنے والوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے. اور کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان تھے ایک ایک کر کے انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا, اور سب لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے, کوئی بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرا. کہتے ہیں کہ ایک عورت آئی, اس کے پاس ایک بچہ تھا. آپ کو پتہ ہے وہ ڈری ایک منٹ کے لیے, اپنے لیے نہیں ڈری, وہ اس بچے کو دیکھ کے اس کے دل میں ایک دم سے خیال آیا کہ اگر میں نہ کودوں تو, ایک دم کے لیے ٹھٹکی, اور وہ بچہ بول پڑا کہ آپ حق پر ہیں, آپ ثابت قدم رہیں. اور اس کے بعد وہ عورت بھی اس آگ میں کود گئی. یہ ہے خندق والوں کا واقعہ, یہ ہے اصحاب الاخدود کا واقعہ, اور یہ واقعہ ہے سورۃ البروج میں. اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے, بہت سارے لیسنس ہیں. ایک لیسن تو یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے. ایک لیسن یہ بھی ہے کہ ہمیں صحیح جگہ سے جا کے تعلیم دینی چاہیے. اللہ کی تعلیم اچھی ہے یا جادو کی تعلیم اچھی ہے؟ جی. تو پیارے بچوں, کیا ہمیں جادو سیکھنا چاہیے؟ نہیں. جادو سیکھنا کیا غلط بات ہے؟ جی. آپ کو پتہ ہے لاء کے اندر ہے کہ اگر کوئی جادو سیکھتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ اپنا علم کسی اور کو دے دے. جادو سیکھنے کی ممانعت ہے ہمارے دین میں, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کیا ہمیں اس کی طرف اٹریکٹ ہونا چاہیے؟ نہیں. کیا ہمیں اللہ کا علم سیکھنا چاہیے؟ جی. اللہ کے دین کا علم سیکھنا چاہیے؟ جی ہاں. اگر ہم وہ سیکھیں گے تو کیا ہماری زندگی میں برکتیں آئیں گی؟ جی آئیں گی. کیونکہ اس لڑکے نے اللہ کے دین کا علم سیکھا تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا پاور دی تھی کہ وہ لوگوں کو بیماریوں سے شفا یاب کرتا تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ پاور دے دے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پاور اسی معجزے کی صورت میں ہو یا کرامتی صورت میں ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے, ہمارے گریڈز اچھے آئیں, ہمارے سب کام اچھے ہوں, لوگ ہماری بات مانیں, ہماری عزت ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کس پہ مہربان ہوتا ہے؟ اپنے بندوں پہ, ان بندوں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا جائز علم سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ اس لڑکے کو بادشاہ نے مارنے کی کتنی کوشش کی, بہت کوشش کی, لیکن کیا وہ اس کو مار سکا؟ نہیں. جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کیا کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. نہیں پہنچا سکتا.
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہوں گے تو ہمارے سامنے ٹیسٹ آئے گا، تو جب ٹیسٹ آئے گا تو کیا ہمیں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا چاہیے؟ نہیں، ہمیں وہی رہنا چاہیے. اگر ہم اس ٹیسٹ کو پاس کریں گے تو ہمیں آخرت میں کیا ملے گا؟ ثواب کے ساتھ ساتھ کیا ملے گا؟ جنت اچھی ہے جی. کیا وہاں پہ ہمیں آرام سے بیٹھ کر تخت کے اوپر ریسٹ کرنے کا موقع ملے گا جی؟ کیا ہمیں سونے کے کنگن ملیں گے جی؟ جو ہم چاہیں گے ہمیں مل جائے گا جی؟ کیا وہاں پانی کی، شہد کی اور دودھ کی نہریں ہوں گی جی؟ اتنی اچھی جگہ جانے کے لیے ہمیں ایمان لانا پڑے گا جی. تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا. ملا ہے جی؟ اب جو لیسنز آپ کو ملے ہیں اس کو زندگی میں اپلائی کیجیے گا، اور آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ علم نافع سیکھیں، وہ علم سیکھیں جو آپ کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابی دے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اور آپ ہمیں دوبارہ اگلے ایپیسوڈ میں جوائن کریں گے. اب آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ آپ سے اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.